بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کندھوں سے چادر لٹکانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ناظرین کرام، سردیوں کا موسم ہے تو آج کل اکثر احباب یہ سوال پوچھتے ہیں کیا نماز کی حالت میں چادر اوڑھنا یہ جائز ہے، یا اگر یہ جائز ہے تو اس کے شرعی احکامات کیا ہیں اور صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیں، حالت نماز میں چادر اوڑھنا یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، اور اگر کوئی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں چادر اوڑھ کر اور چادر کو اس انداز سے اوڑھنا کہ آپ اگر امامہ شریف پہنا ہے، ٹوپی پہنی ہے تو اس کو آپ یوں سر کے اوپر سے کر کے اوڑھیں۔ تو یوں کر کے اگر آپ اوڑھتے ہیں تو ان احباب کے لیے حدیث مبارکہ میں بشارت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے کہ جو چادر کو سر کے اوپر سے اوڑھتا ہے۔ اب سر کے اوپر سے جب ہم اوڑھتے ہیں تو عموماً چادر کی پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے، میں اوڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یوں کرتے ہیں ہم اس کا ایک پلو اپنے دائیں کاندھے پر یا بائیں کاندھے پر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اب جب اس کو ہم یہاں پھینکتے ہیں تو قیام میں تو حرج نہیں ہوتی، یہ گرتا نہیں ہے، لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پلو جو ہمارا کاندھے پہ ہوتا ہے یہ نیچے گر جاتا ہے، اور جب یہ نیچے گر جاتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ بن جاتی ہے، سر پہ ہو یا گلے میں ہو تو دونوں کنارے یوں لٹک جاتے ہیں۔ اب ہم رکوع میں ہوں تو اس کو اٹھا کر یہاں نہیں پھینک سکتے، یا سجدے میں تو نہیں پھینک سکتے۔ اب جب یہ ایسے ہوگا تو اس کو کہتے ہیں صدل، اور صدل سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ اگر ایک رکن کی مقدار، مثال کے طور پہ کوئی رکوع میں ہے اور یوں ہی اس کی چادر کے دونوں کنارے نیچے گر گئے اور اس نے اسی طرح نماز پڑھی، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے۔ سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں اگر ایک رکن سجدہ ہے اور پورے سجدے کی اس حالت میں اس کے دونوں کنارے یوں نیچے گر گئے تو صدل ہوگا، لہٰذا یہ مکروہ تحریمی ہوگا اور نماز واجب الاحادہ ہوگی۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ہم چادر کو اوڑھتے ہیں تو کوشش کریں اس کونے کو، پلو کو ہم یہاں پھینک دیں تو اس طرف سے لا کر ہم اس کو یہاں اس کے ساتھ ملا دیں، تو اس طرح گردن بھی ہماری ٹائٹ ہو جائے گی، اور یہ جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کے گرنے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح ہم مکروہ تحریمی سے بچ جائیں گے۔ دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ کہ جب ہم چادر اوڑھتے ہیں تو اس چادر اوڑھنے میں ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ چادر اوڑھتے وقت ہمارے یہ ہونٹ اور ناک جو ہے اس کو ہم نے چھپانا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہونٹ اور ناک چھپ جاتی ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اب ہم نے چادر کو اوڑھنا ہے تو کوشش کرنی ہے یہ جہاں سے ہماری داڑھی ہے اسی کو ہم نے لینا ہے، اور یوں کر کے ہم اس کو اوڑھ لیں گے تاکہ ہونٹ اور ناک ہماری اس میں کور نہ ہوں، وہ کھلا رہے، پھر ہم مکروہ تحریمی سے یوں بچ جائیں گے۔ اس سے بھی حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے بھی تو دونوں کنارے کھلے ہیں، تو اگر بٹن بند کیے بغیر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی صدل ہو جاتا ہے، کیا یہ بھی مکروہ تحریمی میں آئے گا؟ تو یاد رکھیں، یہ صدل کے حکم کے لیے ایسا کپڑا یا چادر ہوگی جو ہم اوپر اوڑھتے ہیں، جو چیز ہم نے پہنی ہوئی ہے اس سے صدل نہیں ہوتا۔
ویسٹ کوٹ کے بٹن اگر کھلے بھی ہیں یہ ہم نے پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارا لباس ہے، لہٰذا اس سے صدل نہیں ہوگا، نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ پھر بھی شکوک و شبہات کی بنیاد پر کوشش کرنی چاہیے کہ بٹن ایک دو بند کر لیں تو یہ خدشہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔